اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یا ایھا الناس، یا بھی اور ایھا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تو اے کے معنی میں آتا ہے، مخاطب کرنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ الناس آیا ہے اس لیے ایھا آ گیا، ورنہ یا سے بھی کام چل جاتا۔ یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں کی ساری اقسام، اور ناس کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عوام الناس، عامۃ الناس۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ اتقو، اتقا، ڈرنا، واو الف جمع کی علامت، یہ الف ہے، اتق، ڈر، تقوی تھا، اس سے پہلے الف لگ گیا، یہ الف لگا ہے امر کے لیے۔ تقوی جو اردو میں لکھتے ہیں اسی طرح لکھیے، الف شروع میں لگ گیا تو اس سے الف امر کا لگے گا تو واو اور یا جو آخری دو حرف ہوں گے وہ تو حذف ہو جائیں گے، باقی رہ جائے گا تے اور قاف۔ یہ جو الف امر کا لگا ہے اس کے لگنے سے آخری حرف جو قاف رہ گئے اس کے اوپر آگے جائے گی جزم، اتق، ڈر، یہ فعل امر بن گیا۔ اب واو الف ساتھ لگانی ہے جمع کی علامت کے طور پہ، تو واو الف لگے گی تو واو سے پہلے اگر جزم ہوگی تو اس جزم کو پیش میں بدل دیتے ہیں، الف ہوگا تو زبر میں بدل دیں گے، یا ہوگا تو اسے زیر میں بدل دیں گے جزم کو۔ تو یہاں پر چونکہ جزم ہے بعد میں واو آ گیا ہے تو اس لیے کاف کے اوپر جزم کی بجائے پیش آ گئی۔ اتقو، ڈرو، بچو، ربکم، اپنے رب سے، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، ان بے شک، زلزلہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے۔ زلزلۃ الساعۃ، یہ ہلا ڈالنے والی جو کیفیت ہے، الساعہ، قیامت کی گھڑی کے وقت۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ساعہ کہتے ہیں ایک گھڑی کو، وہ گھڑی خا الف لام لگ گیا، خاص ہو گئی وہ گھڑی جسے ہم قیامت کا لمحہ کہتے ہیں۔ وہ ساتھ جو ہے وہ قیامت کی جو زلزلہ ہے وہ بڑی ہولناک شے ہے، شیء عظیم، بہت بڑی شے۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے، بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی ہے کہ یوم ترونہا، یوم، اس دن، رآ، اس نے دیکھا، یرا، دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا، تم دیکھتے ہو، لیکن یہ ترون، تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے، ہاں اس کو، اس دن تم دیکھو گے، ہاں اس کو، یعنی اس لمحے کو دیکھو گے، وہ جو خوفناک لمحہ ہے۔ تذہلو، زہلا یزہلو زہلن، فتح یفتح فتحن، کہتے ہیں بھول جانے کو، غافل ہو جانے کو۔ یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے کہ تذہلو، کہ بھول جائیں گی، کل مرضعۃ، کل، ساری کی ساری، مرضعۃ، رضاعت کرنے والیاں، رضع، یرضع رضاعتاً، وہی رضاعتاً کلمہ جسے ہم اردو میں رضاعت کہتے ہیں، گول تے کی بجائے کھلی تے، دودھ پلانے والیاں بھول جائیں گی، اما ارضعت، ماں، یہ کلمہ درس ان جمع ماں سے مل کر بنا ہے۔ ان کا مطلب سے، ماں جو کہ، یعنی جن کو وہ
ارضعت جن کو وہ دودھ پلاتی تھی وہ ان کو بھی بھول جائیں گی. مائیں اپنے بچوں کو نہیں بھولتی. جس روز تم اسے دیکھو گے کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس سے بھی غافل ہو جائے گی. اتنا ہولناک وہ منظر ہوگا. وَتَدَعَا، وہ اور تدا رکھ دے گی، کل ذات، ہر چیز، حمل، ہر حاملہ، حملہ اپنے حمل کو، یعنی ہر عورت کا، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ، وہ اور ترا، اور تو دیکھے گا، الناس سارے لوگوں کو، سکارا. سکارا کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی نشے میں ہو، حالت سکران میں ہو. ترا الناس سکارا، جس طرح کہ وہ نشے کی حالت ہو. وما، اور ماں یہاں پہ نافیہ ہے، اور وما ہم، اور نہیں ہے وہ بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ، وہ اور لیکن، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی بڑا شدید ہوگا. وہ حالت ہی اتنی خطرناک ہوگی، وہ لمحہ ہی اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو ہوش ہی نہیں رہے گا. جس روز تم دیکھو گے کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہو جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ، وہ اور من سے، الناس لوگوں میں سے. اتنے ہولناک واقعے کے بعد اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں. وہ انہیں ڈرانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ جب اس طرح کی تم حرکت کر رہے ہو تو دیکھنا ایک دن آنے والا ہے جو اتنا خطرناک ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ہیں، مَن یُجَادِلُ، جدل، یجدل، جدلن، اصل میں تو کہتے ہیں رسی کو بل دینا، اور جادلہ یجدل جدلن کہتے ہیں بحث مناظرہ کرنا. یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ بھی آتا ہے اور سامع یسمع کے وزن پر بھی آتا ہے. اور یہاں پہ یجادل جو آیا ہے یہ باب مفاعلہ میں آیا ہے. جادلہ یجادل مجادلتن، یہ جدلن بھی آتا ہے. ویسے ایک دوسرے سے باتوں کو گھمانا، مناظرے کرنا، یہ ہے اس کا معنی. خالی بحثیں نہیں کرنا، یہ مناظرے کرنے کی بات آ رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، مَن یُجَادِلُ، جو اپنی باتوں کو پھیرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، علم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. بغیر علم، علم کے بغیر، ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا تو اللہ کی باتوں کو گھما پھرا کر مناظرے کرتے ہیں، اس کی توحید کو خراب کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ، اور اتباع کرتے ہیں. اتبع یتبع، اس نے اتباع کی، وہ اتباع کرتا ہے کل شیطان، کل شیطان، ہر شیطان کی. اس کل شیطان کے اندر آ گیا وہ سارے لوگ جو شیاطین الجن بھی ہیں اور شیاطین الانس بھی ہیں. وہ ہر شیطان کی کرتے ہیں. مرید، ماردا یمردو، مردن، سرکشی کرنے والے، ہر سرکش شیطان کی. اور شیطان کا کلمہ بھی فعلان ہی کا وزن ہوتا ہے، اس کے اندر بھی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. کل شیطان مرید،
ہر سرکش شیطان کی وہ پیروی کرتے ہیں، وہ جنوں میں سے ہو وہ انسانوں میں سے ہو۔ کتب علیہ انہ من تولہ، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یہ تو علیہ اس پر، یعنی یہ تو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، یہ تو اس کا نصیبہ ہی ایسا ہے، انہ بے شک ہو، بے شک وہ، من تولہ، من جو یا کون، یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، سرکش شیطان کی، کہ جس نے بھی اسے تولا ہو، جس نے بھی اسے اپنا دوست بنایا، فَأَنَّهُ پس انہو پس بے شک وہ، یدلہ وہ اسے گمراہی کر کے چھوڑے گا، اور یہدیہ اور اس کی رہنمائی کرے گا، اسے راستہ دکھائے گا، یہدیہ اسے ہدایت دے گا، الہ کی طرف، عذاب السعیر، سعیر کا کلمہ بھی فعلون کے وزن پہ آ گیا، اس عذاب کی طرف جو ہمیشہ جلنے والی اور شعلوں کے ساتھ جلنے والی آگ کو سعیر کہتے ہیں، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر جس نے ہمیشہ بھڑکتے رہنا ہے، اس کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی لوگوں میں سے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا رستہ دکھائے گا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ یا ایھا الناس، آیت نمبر 5، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، ان اگر، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم، ان کنتم اگر ہو تم، فی ریبن کسی ریب میں، کسی شک میں یہ بات بلا شک و ریب کہتا ہوں، میں یہ بات شک و شبہ سے بالا تر کہتا ہوں، کسی خلجان میں نہیں، ان کنتم فی ریبن اگر تم کسی خلجان میں ہو، من البعث، من سے البعث، بعث کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کو، دوبارہ مبعوث ہو جانا، جس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ اگر تم کسی خلجان میں مبتلا ہو، شک ہے تمہیں، فَإِنَّا پس اِنَّا بے شک ہم، خلقنا، پس خلقنا ہم نے تخلیق کیا، تم کو، یہاں بھی انا آ گیا، خلقنا کے اندر بھی نا کا کلمہ آ گیا، بے شک ہم ہی نے تخلیق کیا، دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، یہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَا، تو ہم ہی نے تخلیق کیا ہے، تم کو، من تراب، مٹی سے، من سے تراب، مٹی سے۔ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہیں کوئی خلجان ہے تو اس بات پہ غور کرو کہ ہم ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، ثم من نطفۃ، ثم پھر وہ جو مٹی سے بنایا تھا نا آدم، اس کے اندر سے پھر نطفہ نکلا، نطفہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ پانی جو چھلک کے نکلتا ہے، گاڑھا پانی، من نطفۃ ثم من علقۃ، وہ جو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ثم پھر من علقۃ، یہ ثم آیا، کچھ اس میں تاخیریں ہوتی ہیں، کچھ وقت لگتا ہے، یہ تراب بنایا، پھر کچھ وقت لگا، اس سے نطفہ بنا، نطفے سے پھر وقت لگا، علقہ، علقہ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا، وہ جو تھا بے رنگ تقریباً،
تھوڑا سا گدلا سا جو نطفہ تھا وہ پھر باقاعدہ خون کا لوتھڑا بن گیا. ثم من مدغۃ، پھر وہ گوشت کی باقاعدہ بوٹی بنا. ثم من، اس کا کوئی حصہ بنا، سارا نہیں، اس کا کوئی حصہ بنا. یہ جو بوٹی کا حصہ بنتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے مخلقۃ، خلقت والا، شکل والا. میم تو والے کے حال ہی آ گیا، خالق یخلق تو بار بار آ رہا ہے، ہماری زبان کا کلمہ ہے تخلیق کرنا. مخلقات جو تخلیق والا ہوتا ہے یعنی شکل والا ہوتا ہے، وغیر مخلقات اور بغیر شکل کے بھی ہوتا ہے. اس کی دونوں سٹیجز ہوتی ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ہے تو تھی، شروع تو تجھے مٹی سے کیا تھا. یہ ساری چیزوں سے نکال کے ہم لے کر آتے ہیں. یہ سارا اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں لِنُبَيِّنَ، تاکہ ہم بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں. لَكُمْ تمہارے لیے، تمہیں وضاحت کر دیں. وَنَقِرُّ کرّا یقرّ کرن، کاف را سے قرار پا جانا. وَنَقِرُّ تو قرار پاتے ہیں، فی الارحامی رحم کی جمع ارحام، پھر ماں کے پیٹ میں تم قرار پا جاتے ہو، جم جاتے ہو. جب تم شکل یا غیر شکل میں رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے تم ٹھہر جاتے ہو. فی الارحامی ما نشاء، جتنی دیر ہم چاہیں. ما جو، شاء چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، تشاء تم چاہتے ہو یا چاہو گے، اشاء میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا، نشاء ہم چاہتے ہیں چاہیں گے. جتنی دیر ہم چاہیں، ما نشاء جو ہم چاہیں. الی اجل، الی کی طرف، اجل اجل کہتے ہیں وقت مقررہ، مسمى جس کو نام دے دیا گیا. اس نے کتنی دیر کے بعد دنیا میں آنا ہے؟ 9 ماہ کے بعد کہ 9 ماہ سے پہلے آنا ہے؟ کب آنا ہے؟ آنا بھی ہے کہ نہیں آنا؟ یہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں. ثم پھر، نخرجکم، خرج یخرج، لیکن یہ ہے اخرج یخرج، باب افعال. اخرج یخرج اور متکلم کے لیے آئے گا نخرج. نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بطور بچے کے دنیا میں لے آتے ہیں، باہر نکال لاتے ہیں ماں کے پیٹ سے. ثم پھر، تبلغو پھر تم بالغ ہوتے ہو، بڑے ہوتے ہو. واو الف جمع کی علامت، ہم تمہیں پھر پہنچا دیتے اشدکم، تاکہ تم بڑے ہو جاؤ اور جوانی کو پہنچ جاؤ. ومنکم اور تم میں سے ہی ہوتے ہیں، من یتوفا، وہ جو وفات پا جاتے ہیں. ومنکم اور تم میں سے ہی ہوتے ہیں، من یرد جنہیں ہم بھیج دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، الی کی طرف، ارذل العمری. اصل میں کلمہ تھا رزلا یرزل رزالتاً. رزالت وہی کلمہ ہے جسے ہم کھلی طرح سے رزالت کا کہتے ہیں، حقیر. اور یہاں پہ ارذل آیا ہے افعال کے وزن پہ، یعنی سب سے زیادہ رزیل عمر کی طرف، عمر کی طرف. لکیلا تاکہ نہ، یعلم تاکہ تم نہ جانو، من بعد علم من سے بعد، اس کے بعد علم جان لینے کے بعد پھر نہ جان سکو. اس لیے شیء ذرہ برابر بھی. اللہ پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پوری جوانی کو پہنچو. تم میں کوئی تم میں سے پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی وفات پا جاتا ہے، اپنی عمر پوری کر لیتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. الی ارذل العمری،
بدترین عمر کی طرف پھیل دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ کتنی دنیا تجربے، مشاہدے، مطالعے، علم کے بعد بڑھاپا کہاں پہنچا دیتا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کیا سے کیا بنا دیتے؟ ایک اور مثال لو اگر نہیں سمجھ آئی تو، کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ سٹیجز کون بنا رہا ہے؟ وَتَرَا، تو دیکھتا ہے نا، الارض، زمین کو، حامدتاً، بنجر، حامدہ کہتے ہیں بنجر کو، فاعلہ کے وزن پہ آ گیا ہے، بنجر۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، فَإِذَا، پس اگر، فوری طور پر، انزلنا، نازل کر دیا ہم نے، علیہا، اس پر، الماء، پانی، اہتزت، اصل میں کلمہ تھا ہزا یہزو، ہزا یہزو کرنا ہے ہی حرکت کرنا، ہلنا، یہاں ہے اہتزت، باب افتعال میں چلا گیا ہے۔ اہتزا یہتزو اہتزازن، یہ اس کا مطلب ہلانا، ہم ہلاتے ہیں پھر اس کو۔ وَرَبَت، ربا، تے تو آ گیا نا اس کے لیے، اہتزت کے اندر بھی اور ربط کے اندر بھی، انبتت کے اندر بھی یہ جو تا ہے یہ عرض کے لیے ہے۔ زمین چونکہ مؤنث ہوتی ہے، مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے آ رہا ہے۔ ربا، یربو، رباً کہتے ہیں پرورش پانا، بلندی پر جانا، اونچا ہونا، ان سب فائدے میں چلے جانا، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ربت، زمین بلند ہونے لگی، یعنی وہ جب ہم نے پھول گئی زمین، ربت ہوگی۔ وہ انبتت، اور اس میں سے نباتات نکلنے لگی، اگنے لگی، اور یہ جو نباتات اگی، من کل، من سے کل، تمام کے تمام سارے، زوجن، ہر جوڑے میں سے، ہر قسم میں سے، جو جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ ہم نے یہاں پیدا کی۔ من کل زوجن بہیج، جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا مذکر مؤنث ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے، اور بہیج کہتے ہیں باہجہ یبہجو، باہجہ یبہجو بہجتاً، بہجہ کہتے ہیں خوش نما منظر کو۔ تو جب وہ اگتی ہیں تو ہر طرح کے جوڑے اگتے ہیں، یعنی ہر طرح کی فصلیں جب لگ جاتی ہیں تو کیا خوبصورت منظر دکھاتی ہیں۔ یہ کون بناتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے اٹھیں اور کہاں بن گئیں؟ کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ بنجر زمین تھی، کھیتیاں لہرانے لگ گئی، اور تو مٹی کا ذرہ تھا، اور وہاں سے تو جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور کتنے مراحل سے نکل کر آ گیا۔ تو اس بنے ہوئے بندے کو جو بکھر گیا ہے دوبارہ اکٹھا کر کے ہم زندہ نہ کر سکیں گے؟ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس سبب ہے بے شک اللہ هو الحق، وہ حق ہے، وَأَنَّهُ، بے شک وہ، یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، الموتا، موتا کو، مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، عَلَى پر، کل شیء، ہر چیز پر ہے، قدیر، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی تھی، بنجر پڑی ہوئی تھی، حامدہ تھی، پھر جہاں ہم نے اس پر پانی برسایا، یکایک وہ پھبک اٹھی، وہ پھول گئی، اور وہ پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ فَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَہِیج، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ انہ یحیی الموتا، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،
वन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर वन्ना सअता आतियतुन व और अन्ना बेशक अस्साअता और ये घड़ी क़यामत की आतियतुन आने वाली है ला रैब फ़ीहा ला रैब उसमें शक है ही कोई नहीं, उसमें खिलजान है ही कोई नहीं, फ़ी मैंने में और हा उसमें कोई शक वाली बात तो है ही नहीं। वो अन्नल्लाह और अन्ना बेशक अल्लाह यबअसु अल्लाह माबूस करते हैं, दोबारा ज़िंदा करते हैं, मन फिल कबूरी जो कोई कब्रों में होता है। यहाँ कब्र से मुराद सिर्फ वो नहीं कब्र जो हम अलामती तौर पे देखते हैं, कोई इंसान मट्टी में मिलकर मट्टी हो गया है, कहीं पर सहरा में पड़ा है, पानी में पड़ा है, उसे कोई जानवर खा गया है, उसके गोश्त के अंदर वो शामिल हो गया है, वो जिस हालत में भी है अल्लाह उसकी कब्रों से जहाँ पर वो मुर्दे पड़े उठा लेगा और उन्हें दोबारा ज़िंदा कर देगा। ज़ालिक बिअन्नल्लाह वल हक़, ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक़ है और वो मुर्दों को ज़िंदा करता है और हर वो चीज़ पर कादिर है, और ये इस बात की दलील है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी। व अन्ना सअता आतियतुन ला रैब फ़ीहा, इसमें कोई खिलजान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह ज़रूर उनको उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। जहाँ जहाँ उनकी कब्रें हैं वहीं से अल्लाह ताला उन्हें उठा लेगा। वामिनन नासी, और लोगों में से हैं मैं युजादिलु मन जो युजादिलु जो मुनाजरे करते हैं, जो झगड़े करते हैं, जो बहस मुनाजरे करते हैं, फिल्लाही अल्लाह के बगैर, अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के बग़ैर, वला हुदन, और ना ही उनके पास कोई हदायत होती है, हदायत के बग़ैर करते हैं, वला किताबिन, और ना ही उनके पास कोई किताब होती है कि जहाँ से वो पढ़कर किताबिन मुनीर, किताब की सिफ़त बताई गई कि मुनीर, वो ना रोशन उनके पास कोई किताब होती है। यानी लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म, हदायत और रोशनी वाली किताब के बग़ैर मुजादला करते हैं। सानिया इत्फ़ी, ये जो सानिया इत्फ़ी कहा गया, सना यसनी सनियन, सनियन कहते हैं वैसे तो किसी चीज़ को तय करना, दोहरा करना, ये मुहावरतन कहा जाता है तकब्बुर के लिए, यानी जो तकब्बुर के साथ अकड़ने वाले हैं। सानिया इत्फ़ी तो वैसे बगल को कहते हैं, कंधे को कहते हैं, शाने को कहते हैं। आपने देखा कि वो जो अकड़ता है वो कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, ये जो कंधों का उसका अलाना है तकब्बुर के साथ। सानिया इत्फ़ी, वो जो झगड़ता है उस तकब्बुर के साथ झगड़ता है। लियुदिल्ला, क्यों करता है ऐसे? लाम के लिए, दल्ला यदिल्लु कहते हैं गुमराह करने को। अन सबीलिल्लाह, अन का मतलब से सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। पहला नकरा है, अल्लाह का कलमा मारफा है, तर्जमा करते हुए दरमियान में का के की का इजाफा करेंगे। अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से वो लोगों को गुमराह कर देते, उनका रास्ता खोटा कर देते। लहू, लाम के लिए, फी ही, लहू फी दुनिया, लाम के लिए और हु उसके लिए है, फी दुनिया, फी में दुनिया, दुनिया में, खिज़्युन, खिज़्युन उनके लिए दुनिया में है रुसवाइयाँ। व नज़ीकुहु, ये दुनिया में भी उनके लिए रसवाइयाँ हैं। ज़ाका युज़ीकु तो हम उर्दू में भी कहते हैं ज़ौक़ करना, चखना, चिखाएंगे उन्हें, ज़की नुज़ीकु, हम चिखाएंगे। ज़ाका युज़ीकु तुज़ीकु नुज़ीकु, हम चिखाएंगे, हु उसको,
یوم القیامہ، روز قیامت۔ یہاں پر بھی کلمہ پہلا یوم جو ہے نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے۔ پہلا کلمہ نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کہا کہ کی کا اضافہ کرتے ہیں، یوم القیامتی، روز قیامت، عذاب الحریق۔ حریق کہتے ہیں آگ کو، آگ کا عذاب۔ یہاں بھی عذاب کا کلمہ نکرہ ہے اور حریق کا کلمہ معرفہ ہے۔ یہ حریق اس لیے معرفہ ہے کہ وہ آگ جو ہے اس دنیا والی نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے، عذاب الحریق، اس عذاب کا مزہ چکھائیے۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر ہی، یعنی آسمانی کتابوں سے ہی آپ ہدایت لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہدایت والی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا دانشور کوئی بات کہے تو اس کی بات کو لینا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ متکبر انسان کی بات کو لے کر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ بغیر روشنی والی کتاب کے گردن اکڑائے ہوئے ثانیہ اتفہی، گردنوں کو اکڑا کر اور کندھوں کو آگے کر کے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کتھے اللہ، ایسے کہتے ہیں نا، تاکہ وہ خدا کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا سکے۔ وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، خزیون، اس دنیا کے اندر اس کے لیے رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، آیت نمبر 10 میں کہا ہے ذالک، یہ اس لیے ہوگا، بما، بے کے سبب، ما، جو، قدمت، جو تقدیم کیا ہوگا، جو آگے بھیجا ہوگا، تا جو آ گیا، یہ یدا کا آیا ہے، چونکہ دونوں ہاتھوں کا تذکرہ آ گیا ہے تو اس کے لیے مؤنث چونکہ بولے جاتے ہیں اس لیے تا آ گیا، ورنہ کلمہ تو قدمہ ہے، پیش کرنا، آگے بھیجنا۔ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ بھی محاورے کی زبان ہے۔ ہاتھوں نے آگے بھیجا سے مراد جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یعنی یہ جو دنیا میں رسوائی اور آخرت کے اندر جو عذاب کا مزہ چکھنا ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ جو ہمارے اعمال ہم نے آگے بھیجے ہوں گے، جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ، وَأَنَّا، وہ اور انا، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام، ظلم کے ساتھ، اور درمیان والے کلمے کے اوپر پھر شد آ گئی۔ کوئی اللہ بڑے ظالم نہیں ہیں، للعبید، اپنے بندوں کے لیے، اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اب بندے کو سمجھا، ذالک، یہ ہے تیرا مستقبل، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے تیار کیا ہے، یعنی تیرے اپنے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے۔ بما قدمت یداک، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بھائی اتنا جملہ ویسے تو کافی ہے کسی آدمی کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، ایک اور طرح کے بھی لوگ ہیں، وہ اور من سے الناس، لوگوں میں سے ہی ہیں، من یعبدو، عبدا یعبدو، من جو کہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، یعبد اللہ، اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ علی حرف، کنارے پر رہ کر۔ حرفا یحرفو، حرفا یحرفو کہتے ہیں اصل سے پھر جانا، تبدیل کر دینا، کہتے ہیں منحرف کر دینا، انحراف کرنا،
یہیں سے وہ کلمہ نکلا ہے۔ انحراف پر، علی حرف، کنارے پہ کھڑے ہو گئے۔ پس ان اگر اصابہ، اگر وہ مبتلا ہو، خیر، اگر وہ خیر میں مبتلا ہو، اطمأن بہ، تو اس سے وہ اطمینان پا جاتا ہے کہ میں تو اسلام میں ہوں نا، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نا، تو وہ اگر اسے خیر مل جائے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اگر اس سے وہ مبتلا ہو جائے، اصابہ یصیب، کسی چیز میں مبتلا ہو جانا وہ منفی بھی ہوتی ہے، وہ مثبت بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ بھلائی میں، اچھائی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا وہ اطمینان پا جاتا ہے کہ میری عبادت نے مجھے فائدہ پہنچا دیا۔ لیکن اگر اسے مشکل آ جائے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، کوئی آزمائش کے اندر وہ مبتلا ہو جائے، انقلب، تو وہ پلٹ جاتا ہے۔ انقلب ینقلب انقلاباً، پلٹ جانا، علی وجہہ، اپنے چہرے کا رخ پھیر لیتا ہے۔ یعنی یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آسانی ملی تو کام کر لیا، فائدہ ملا تو ہم بھی اسلام کے ٹھیکیدار، اور اگر آزمائش آ گئی تو جی میرا اسلام سے کیا تعلق۔ خسرت دنیا، دنیا میں بھی گھاٹے میں چلے گئے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کا گھاٹا ہو گیا۔ ذالک، وہ جو یہ معاملہ ہوا ہے، هو الخسران، فعلان، پھر مبالغے کے ساتھ اللہ کہتے ہیں یہ جوش، قوت، ولولے کے ساتھ گھاٹے میں چلا گیا ہے۔ المبین، جو واضح واضح ہے۔ سب سے برا جو رہتا ہے وہ یہ جو منافق بن کے رہتا ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر وہ فائدے میں ہوا تو مطمئن ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، انقلبا، تو پلٹ گیا، علی وجہ، اپنے چہرے پر پلٹ گیا، یعنی وہ اس نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ چلا گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، وہ دنیا کے بھی گھاٹے میں چلا گیا اور آخرت کا بھی اسے گھاٹا ہو گیا۔ هو الخسران المبین، یہ ہے صریح خسارہ، یہ ہے کھلا خسارہ، یہ ہے اصل گھاٹا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، دعا، اس نے پکارا، یدعو، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، اور واؤ جمع کی علامت، یدعو، وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، من دون اللہ، من سے، دون سوائے، اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں۔ کن کو پکارتے ہیں؟ ما لا یضرہ، ما جو، لا نہیں، یضر جو اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے، ضرر یضر، ضرر پہنچانا، ہو اس کو، وہ جو اسے ضرر نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہ، اور نفع کہتے ہیں فائدے کو، اور نہ ہی اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وما لا ینفعہ، اور نہ ہی اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ذالک، اور یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ، ہوا الضلال البعید، استغفر اللہ، یہ تو انتہائی گمراہی ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہے، آخری بات ہے۔ یدو، وہ پکارتا ہے، وہ پکارتے ہیں یا پکاریں گے، یدو لمن درہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتے ہیں، لام کے لیے، من جو یا کون، درہ جس کا ضرر ہو، اقرب قریب، من نفعہ اس کے فائدے کی نسبت اس کا ضرر قریب ہو، لبئس المولا ولبئس العشیر، ولبئس،
لام یقیناً کے لیے ہے، بیسا بہت ہی برا ہے. بیسا اور نیما کا کلمہ آتا ہے متضاد کے طور پہ. نیما بہت ہی اچھا ہے اور بیسا بہت ہی برا ہے. المولا ایسا آقا جس کا وہ کہنا مانتے ہیں وہ بہت برا. اگر وہ ساتھی ہے، عشیر کہتے ہیں ساتھی کو، معاشرت کرنے والا، ساتھ رہنے والا. عشیر وہ رفیق کو کہتے ہیں. بہت ہی برا ہے وہ مولا بھی، اور بدترین ہے وہ رفیق اور ساتھی بھی. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. آیت نمبر 14. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری. ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ، یدخل اللہ داخل فرما دیتے ہیں، فرما دیں گے. یہ داخلہ یدخلو نہیں ہے، ادخلا یدخلو ہے، اس لیے یہ آ کے اوپر پیش آ گئی. یدخلو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے. صالحہ کی جمع ہے صالحات. ان کو داخل کر دے گا جنات، جنتوں میں، باغات میں. یہ جنت کا کلمہ بھی جو دنیا میں استعمال کیا ہے، دنیا میں چونکہ ہم باغ دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے، جو وہ مقام ہے کسی دماغ میں اس کا تصور نہیں آ سکتا. جنات، باغات کے اندر، تجری، چونکہ انہار کا آگے کلمہ آ رہا ہے، یہ بھی اردو کے سٹائل کی جمع ہے اس لیے شروع میں تا آ گئی. باقی تو کلمہ ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا جاری رہنا. تجری جاری ہیں، من تحتہا، اس کے تحت، اس کے اندر جاری ہیں. الانہار، انہار کہتے ہیں دریا، اور انہار اصطلاحاً کہتے ہیں نہروں کو بھی. اور اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید. ان بے شک اللہ اللہ، یفعل، فعل اس نے فعل کیا، یفعل وہ فعل کرتا ہے یا کرے گا. ان اللہ یفعل، اللہ کرتے ہیں یا کریں گے، ما یرید، ما جو ارادہ، یریدو جو اللہ چاہتے ہیں. ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے، چاہے گا. اللہ کرتے ہیں جو کچھ اللہ چاہتا ہے. اور آیت نمبر 15. من کانا یظن، من جو یا کون، کانا تھا، یظن، ظنّا یظن کہتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا. ان کہ لن ینصرہ، لا، لم، لن، لا تو نفی بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. لم مضارع سے پہلے آتا ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل بھی ہوتا ہے، لیکن ترجمہ اس کا ماضی میں کیا جاتا ہے. لیکن لن صرف مستقبل میں نفی کرنے کے لیے آتا ہے. لن ینصرہ، اللہ مدد نہیں فرمائیں گے. ان کہ لن ینصرہ، اللہ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی. نہ اس دنیا میں اللہ مدد فرمائیں گے اور نہ آخرت کے اندر مدد فرمائیں. جو یہ سوچتا ہے اس کو اللہ کرے فَلْيَمْدُدْ، پھر وہ مدد لے لے، بِسَبَبٍ کسی سیڑھی کا، کسی واسطے کا، کسی راستے کا، کسی سیڑھی کا مدد لے لے. إِلَى السَّمَاءِ، إِلَى کی طرف، السَّمَاء آسمان کی طرف، سیڑھی لگا کے پھر آسمان پر آن چڑھے. ثم پھر
ले यक्ता लाम के लिए और कता काटे, शिगाफ करे, फलयंजुरु आसमान में शिगाफ करके देखे, हल युज़हिबन्ना ये ज़हबानी अज़हबा युज़हिबु ले जाना, कैदहु अगवा कर लेना, कैदहु उसकी प्लानिंग को, उसके मंसूबे को, मा युगीज़ु जो उसे नागवार गुज़रता है, गाज़ा यगीज़ु नागवार गुज़रना। एक रस्सी के ये है, जो शख्स ये गुमान रखता है, मन काना यज़ुन्नु अन लन यंसुरहुल्लाह, जो शख्स ये गुमान रखता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मदद न करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के ज़रिए आसमान तक पहुंचकर शिगाफ लगाए, कोई हिस्सा काटे और देखे, फिर देख ले कि उसकी तदबीर किसी ऐसी चीज़ को रोक सकती है, रद्द कर सकती है जो उसको नागवार हो। वकज़ालिक इसी तरह अंज़लनाहु हमने नाज़िल किया है उसको आयातिन निशानियाँ के साथ, बय्यिनात निशानियाँ कौन सी, बय्यिनात वाज़े वाज़े आयात के साथ, वाज़े वाज़े दलीलों के साथ, ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को नाज़िल किया है। व अन्नल्लाह यहदी वो और अन्ना बेशक अल्लाह यहदी अल्लाह हदायत देते हैं, मन युरीद जो चाहता है उसे हदायत देते हैं, और जो नहीं चाहता फिर उसको हदायत अल्लाह नहीं देते। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना वन्नसारा वल्मजूसा, इन्ना बेशक ये तो 1.5 में से बार बार आने वाला कलमा है, अल्लाज़ीना भी 1.5 में से अब बार बार आने वाला कलमा है। बेशक वो तमाम लोग, वो तमाम अशख़ास, वो तमाम हस्तियाँ, आमनू आमाना जो एक शख्स ईमान लाया, और वाव अलिफ तो जमा की अलामत है, वाव अलिफ वाव नून या नून जिस कलमे के आखिर पे लग जाते हैं उसे वो जमा बना देते हैं। आमाना वो एक शख्स ईमान लाया, और आमनू जो सब अशख़ास ईमान लाए। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना वाव के मानी और अल्लज़ीना जो सब अशख़ास, हादू कहते हैं जो ख़ुद यहूदी बन गए, हादा वो यहूदी हुआ, वाव अलिफ जमा की अलामत, अल्लाह ने तो मुस्लिम बनाया था, वो यहूदी बन गए, जो यहूदी हुए। वह साबिईना साबी कहते हैं जो अपने दीन से मुनहरफ हो चुका हो, या आज के ज़माने में उसे लिबरल कहें, ब्रॉड माइंडेड कहें, वो सब साबी कि अपने असल दीन को छोड़ के किसी को राज़ी करने के लिए कोई काम करते हैं। वन्नसारा नसारा कहते हैं नसरानियों को यानी ईसाइयों। वल्मजूसा आतिश प्रस्त जो हैं उन्हें मजूसी कहते हैं। वल्लज़ीना अशरकू और वो तमाम लोग अल्लज़ीना जो कि अशरकू जिन्होंने शिरक किया, वाव अलिफ यहाँ पर भी जमा की अलामत है, अशरका उन्होंने शिरक किया। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी हुए और नसारा हुए और मजूसी और जिन लोगों ने शिरक किया, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम, इन्ना बेशक अल्लाह यफ़सिलु, फ़सला यफ़सिलु कहते हैं फ़ैसला फरमा देने को, यफ़सिलु वो फ़ैसला फरमा देंगे, बैनहुम बैना दरमियान में, हम उनके, बैना का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फ़ैसला का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, अल्लाह का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़यामा, यौम का कलमा भी और क़यामत का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कलिमात हैं। यौम नकरा है, इसके साथ अलिफ लाम नहीं लगा हुआ,
قیامت سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے۔ یوم القیامہ روز قیامت، قیامت کے دن۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ پہلے کا الف لام نہ لگا ہو، دوسرے کلمے کے ساتھ الف لام لگا ہو، دونوں اسم ہو، تو درمیان میں ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ سب ڈرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اللہ فیصلہ کر دیں گے کہ کون ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ان بے شک اللہ، اللہ پر کل، سارے کلمات ہی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں۔ کل یہ بھی ہماری زبان میں سارے کے سارے، شیئن، شیء کی جمع اشیاء اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی۔ شہید گواہ، اللہ تو ان کی ہر بات کے اوپر گواہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصارہ اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ فرما دیں گے۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ کل شیء شہید، اللہ تو نگاہ رکھے ہوئے ہے، وہ گواہ ہے اس کے اوپر۔ اور آیت نمبر 18، الم ترى، کیا لم نہیں، الم ترى، لم کا کلمہ مضارع سے ہی پہلے آتا ہے لیکن ترجمہ اس کا ماضی میں کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ ترا اصل میں تھا را، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، لیکن لم لگ گیا ہے نفی کرنے کے لیے۔ اب ترا کا کلمہ ہم ماضی میں کریں گے۔ دوسری بات، را کے بعد چھوٹی یا جو ہوتی ہے جسے الف مکسورہ کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اصول یہ ہے کہ جب لم آ جائے تو اس کے بعد واولز جو ہوتے ہیں الف، واو، یا، یہ حذف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں پہ وہ چھوٹی یہ موجود نہیں ہے۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ کے لیے، یسجدو یہ مضارع کی علامت، سجدہ یسجدو تو کہتے ہیں سجدہ کرنے کو، یسجدو لہو لام کے لیے، اور ہو جو آیا ہے اس ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہو گیا، یعنی اللہ، اللہ کے لیے، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ من فی السماواتی، من جو کوئی بھی ہے، فی میں سماوات آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ اسی کو سجدہ کرتا ہے، وہ من فی الارض اور جو کوئی بھی ہے، فی میں الارض زمین میں۔ یہ سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں۔ والشمس، وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ چاند بھی، سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ والقمر، قمر بھی سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، نجم کی جمع نجوم، ستارے بھی۔ والجبال، اور پہاڑ بھی، جبل کی جمع جبال، پہاڑ بھی۔ والشجر، شجرہ کی جمع شجر، یعنی سارے درخت بھی۔ والدواب، سارے زمین پر چلنے والے، رینگنے والے۔ وکثیر من الناس، وہ اور کثیر اور بہت زیادہ، من الناس لوگوں میں سے۔ یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اوپر سارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے ہی سجدہ کرتے ہیں، شمس، قمر، نجوم، جبال، شجر، دواب، یہ سارے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب انسانوں کی باری آئی کہ اس میں زیادہ لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو نہیں کرتے۔ یہ انسان کی ہی جرت ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اختیار اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ وَقَصِيرٌ، اور بہت زیادہ لوگ ہیں، حق علیہ ہی، ان پہ حق ثابت ہو گیا ہے، ان پر حق ہو گیا ہے، العذاب، العذاب، خاص عذاب یعنی اللہ کا عذاب۔ بہت سے وہ لوگ ہیں
جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان پر عذاب حق ہو گیا ہے، یعنی وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سرب سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ومن یوہن اللہ، یہ باب افعال میں سے کلمہ ہے۔ اہانا یوہینو اہانتاً، اہانہ کہتے ہیں اہانت کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ذلیل اور رسوا کرنا۔ من یوہن اللہ، جو اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ فما لہ، فا پس ما، فما لہ لام کے لیے ہو، اس کے لیے من مکرمن، مکرمن کا کلمہ اس میں فاعل ہے۔ کروما یکرمو، کروما یکرمو کہتے ہیں بزرگ ہونا، بڑا ہونا، مہربان ہونا، فیاض ہونا، ان سارے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، فعل یفعل، اللہ فعل کرتے ہیں، ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں۔ شاء اس نے چاہا، یشاء جو وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، اور ما یشاء جو وہ چاہتے ہیں۔ اور جسے من یوہن اللہ، اللہ جس کی توہین کر دے، من یوہن جسے کی کوئی دوسرا، یعنی اللہ جس کی توہین کر دے، فما لہ تو نہیں ہے اس کے لیے من مکرمن، تو کوئی اس کو بزرگی دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس پر مہربانی اور فیاضی کرنے والا نہیں ہے، جس کی اللہ ہی توہین کر۔ اور اللہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے، اسے پھر کون عزت دینے والا ہے؟ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 19، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، ھذان، ھذا پلس الف اور نون آ گیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمے کے آخر پر ایک الف کا اضافہ ہو جائے، یا الف اور نون کا اضافہ ہو جائے، یا اور نون کا اضافہ ہو جائے، یہ مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں دو ہونے کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ یہ یا نون جو ہے، اس نون کے اوپر زبر نہیں آئے گی۔ یہاں پہ ھذانی آ گیا، یا ھذینی بھی آ سکتا ہے۔ ھذانی دو، یہ ہیں دو، خصمانی، خصم پلس الف اور نون، خصمان اختصموا، اختصم افتعال، افتعال، اختصم یختصم اختصاماً، یعنی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جھگڑنا، الجھنا۔ یہ دو آپس میں لڑنے والے ہیں جو اہتمام کے ساتھ لڑ رہے ہیں، فی ربہم،
अपने रब के बारे में, अपने रब के मुतल्लिक़ वो बाकायदा लड़ रहे हैं। फ़ल्लज़ीना काफ़रू, पस अल्लज़ीना वो तमाम अशख़ास काफ़रू, कुफ्र का कलमा तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और वाओ अलिफ जमा की अलामत लग गई। वल्लज़ीना काफ़रू, और बस वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया। कुत्तियात, कता यक्ताऊ, लेकिन ये है आखिर पे जो ताल लग गई है जिसका तस्करा हो रहा है वो है सियाब। सोब की जमा होती है सियाब। सोब कहते हैं लिबास को जो हम पहनते हैं, उनके लिबास, उसके लिए चूँकि ये उर्दू के स्टाइल पे जमा आ गई है तो इसलिए इसको मुअन्नस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो ता आ गई और ये कलमा काफ के ऊपर पेश, दूसरे के नीचे ज़ेर आ गई। कुत्तिअत, किसी ने काट दिए हैं, यानी ये कलमा मारूफ ना रहा, मजहूल हो गया। वल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुत्तिअत लहुम, लाम के लिए, हम उन सब के लिए, उन सब के लिए काट दिए गए हैं सियाबुन, उनका लिबास, मिन नारिन, मिन से, नारिन आग से, उनके जो आग से बने हुए हैं, यानी उनके लिबास ही आग के बने हुए हैं। युसब्बु, ये कलमा सब्बा या सुब्बु सब्बन, सब्बा कहते हैं ऊपर से उंडेलना या पानी का उंडेलना, इन मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कलमा युसब्बु मजहूल हो गया, किसी ने उंडेला, उंडेलता है या उंडेलेगा, मिन से, फ़ौ के रौ से हिम, फ़ौक कहते हैं ऊपर को, तख्त कहते हैं नीचे को, फ़ौक ऊपर, रास कहते हैं सर को, रास की जमा है रऊस, रऊसिहिम, उनके सरों पर। कोई उंडेल देगा उनके ऊपर से, उनके सरों पर, अल-हमीम, हमीम कहते हैं जो वो पानी जो हर हाल में गर्म रहे, ये फ़ैलून के वज़न पे आ गया। हमीम कहते हैं गर्म जोश, जो उबलता हुआ पानी है वो उनके सरों पर डाल दिया जाएगा। और ये हमीम का कलिमा हम्मा यहुम्मु भी आता है, हम्मन, और ये हमीम के कलमे के एक मानी जिगरी दोस्त भी होता है, चूँकि ये भी गर्म जोश होता है। तनूर का गर्म पानी, उसके लिए हमीम का कलिमा इस्तेमाल होता है। ये दो फरीक हैं, हाज़ानी खस्मानी, ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं, पहले से किसी ने काट दिए हुए। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। और आयत नंबर 20 में कहा, युसहरु बिही माफ़ी बतूनहिम वल जुलूद, सहारा यसहरु सहरन, सहारा कहते हैं पिघला देने को, गला देने को। युसहारू पहले कलमे के ऊपर पेश, तीसरे के ऊपर फिर ज़बर आ गई, तो मारूफ ना रहा, मजहूल हो गया। वो जो उनके ऊपर पानी फेंका जाएगा और वो उनके जो अंदर मौजूद है, युसहरू, पीने को भी यही मिलना है, तो वो गला देगा, पिघला देगा अंदर से, बिही, उसके साथ, माँ फी बतूनहिम, माँ फी, माँ जो, फी में, बतूनहिम जो कुछ उनके बतन में है, जो उनके पेटों में है। और इतना ही नहीं, वल जुलूद, और उनकी जिल्दों को भी, उनकी खालों को भी। कितना ख़तरनाक ये मंजर है। उनके सिरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनकी खालें ही नहीं, पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। वो इतना शदीद पानी होगा गर्म
کہ صرف اوپر سے نہیں اندر سے بھی وہ گل جائیں گے.